بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ راشدہ ایک نہایت صابر، محنتی اور حافظ قرآن دیانتدار خاتون تھی جس کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس نے زاہد سے بے حد محبت کی اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے گھر کو سنوارنا اور اللہ کے نزدیک ہونا تھا۔ زاہد سے شادی کے بعد اس نے تمام ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھایا۔ وہ نہایت خوش اخلاق اور سادہ مزاج عورت تھی جس نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ زاہد کی ماں فاطمہ ایک سخت دل اور ضدی خاتون تھی جو اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے راشدہ کی دیانتداری اور محبت سے سخت نفرت تھی اور وہ ہمیشہ اس پر ظلم کرنے کا موقع ڈھونڈتی۔ فاطمہ کے دل میں راشدہ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ وہ گھر کی تمام ذمہ داریاں راشدہ پر ہی ڈال دیتی اور اس سے بہت گندا سلوک کرتی۔ اس نے کبھی بھی راشدہ کو بیٹی کی طرح نہ سمجھا۔ فاطمہ کے ظلم و ستم کے باوجود راشدہ نے کبھی زبان سے کچھ نہ کہا۔ وہ ہر بات کو برداشت کرتی اور سمجھتی کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا دل نرم ہو جائے گا۔ راشدہ کو یقین تھا کہ اللہ پر صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی اور اسے صبر عطا کرے۔ وہ زاہد کو بھی کبھی کچھ نہ بتاتی تاکہ اس کے اور فاطمہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہ آ جائے۔ ایک دن فاطمہ نے غصے میں آ کر راشدہ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس نے راشدہ کو گھر کے کاموں میں اتنا مصروف کر دیا کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال نہ رکھ سکی۔ فاطمہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ راشدہ کو سکون ہی نہ ملے۔ راشدہ کے لیے ہر وقت نہایت مشکل تھا مگر اس نے اپنے اللہ پر بھروسہ برقرار رکھا۔ وہ ہر ظلم کو برداشت کرتی رہی اور صبر کرتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زاہد کو فاطمہ کے رویے کا شک ہونے لگا مگر وہ اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فاطمہ راشدہ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور اس کے حصے کا کھانا بھی روک دیتی ہے۔ زاہد نے یہ سب کچھ دیکھ کر کچھ سوچنے کا ارادہ کیا مگر وہ اپنی ماں اور بیوی کے درمیان کسی تنازع سے بچنا چاہتا تھا۔ زاہد کے دل میں یہ سوچیں گھر کرنے لگی کہ شاید وہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ راشدہ کی صحت بگڑنا شروع ہو گئی۔ فاطمہ کے ظلم و ستم اور غیر منصفانہ سلوک کے باعث راشدہ کی صحت بگڑنے لگی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور گھر کے کاموں کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اس نے فاطمہ کو کبھی شکایت نہ کی اور نہ ہی زاہد کو کچھ بتایا۔ اس کی راتیں دعاؤں اور اللہ سے مدد مانگنے میں گزرتی۔ اس نے اپنی بیماری کو بھی صبر کے ساتھ قبول کیا اور اللہ سے صرف مدد اور صبر کی دعا کرتی رہی۔ ایک دن زاہد نے محسوس کیا کہ راشدہ کی صحت میں بگاڑ آ رہا ہے اور وہ خاموش رہنے لگی ہے۔ اس نے راشدہ سے بار بار پوچھا مگر راشدہ نے کچھ بھی نہ بتایا۔ زاہد کے دل میں راشدہ کے لیے محبت مزید بڑھنے لگی۔ اسے راشدہ کے صبر و شرافت کا اندازہ ہونے لگا۔ زاہد نے دل ہی دل میں اس کی حالت کو بہتر کرنے کی دعا کی۔ فاطمہ نے زاہد کو بار بار کہا کہ راشدہ کے گھر کے کاموں میں سستی کر رہی ہے۔ اس نے زاہد کے دل میں اپنی بہو کے خلاف نفرت ڈالنے کی پوری کوشش کی۔ فاطمہ راشدہ کے ہر کام میں عیب نکالتی اور اسے برا بھلا کرتی۔ زاہد کے لیے یہ باتیں برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا مگر اس نے ابھی بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہا۔ زاہد کو یہ احساس ہونے لگا کہ اس کی ماں حد سے بڑھ رہی ہے۔ راشدہ نے اپنے دل کی بے سکونی اور فاطمہ کے ظلم کا بدلہ اللہ کے حضور دعا اور تلاوت میں پانا شروع کیا۔ وہ قرآن کی تلاوت میں دل کی تسکین محسوس کرتی اور نماز میں اللہ سے مدد مانگتی۔ فاطمہ اکثر اسے عبادت سے روکنے کی کوشش کرتی مگر راشدہ کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ اس نے وقت گزرتا گیا اور اپنے دل کے زخموں کا مرہم اللہ کو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ زاہد کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بیوی کے درمیان فاصلے کا احساس ہو رہا تھا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اسے اپنی ماں کے رویے پر شک ہونے لگا مگر وہ اس سے کچھ کہنے سے ہچکچاتا تھا۔ زاہد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں سے بات کرے گا مگر اسے یہ ڈر تھا کہیں یہ بات بگڑ ہی نہ جائے۔ فاطمہ کا بھی دل پتھر کا تھا۔ اسے بھی اپنی کسی غلطی کا احساس نہیں تھا۔ اس کے لیے راشدہ ایک بوجھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اسے گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈتی رہی۔ اس نے کبھی راشدہ کے صبر و تحمل کو سراہا ہی نہیں بلکہ اسے ہمیشہ کمتر سمجھا۔ فاطمہ کا رویہ راشدہ کے لیے دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا مگر راشدہ نے اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف کو سہتی رہی۔
فاطمہ کے ظلم اور مسلسل بدسلوکی کی وجہ سے راشدہ کی صحت انتہائی خراب ہو گئی۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ بستر سے اٹھنا بھی مشکل تھا۔ زاہد نے ڈاکٹر کو بلایا مگر بیماری ایسی تھی کہ دواؤں نے بھی اثر نہیں کیا۔ زاہد کا دل اپنی بیوی کے لیے مزید نرم ہو گیا اور وہ اپنی ماں کے رویے پر نادم ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید فاطمہ کا رویہ راشدہ کی بیماری کی اصل وجہ ہے۔ زاہد کو یہ احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس کے دل میں اپنے رویے پر شرمندگی پیدا ہوئی اور اس نے دل میں ارادہ کیا آئندہ راشدہ کا حق ادا کرے گا۔ زاہد نے اپنی ماں کے سامنے بیوی کے ساتھ عزت سے پیش آنے کی بات کی مگر فاطمہ نے زاہد کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا اور اس پر الزام تراشی کی۔ زاہد نے اپنی بیوی کے لیے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی۔ راشدہ نے صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی بیماری کو بھی برداشت کیا مگر آخرکار اس کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے انتقال کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور زاہد کو اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آنے لگے۔ زاہد کو اپنی بیوی کی قدر کا صحیح معنوں میں احساس اب ہوا۔ وہ اپنے دل میں پچھتاوا محسوس کرنے لگا اور فاطمہ کا رویہ اسے کھٹکنے لگا۔ زاہد کی دنیا جیسے ویران ہو گئی۔ فاطمہ کے دل پر اپنی بہو کے انتقال کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اسے صرف ایک معمولی موت سمجھا اور اپنے دل میں کوئی پچھتاوا محسوس نہ کیا۔ اسے زاہد کو فوراً دوسری شادی کرنے کی بات چھیڑ دی اور راشدہ کی موت کو بھولنے کا مشورہ دیا۔ فاطمہ کو یہ فکر تھی کہ گھر کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا۔ اس نے زاہد کو اپنی بیٹی سلمیٰ سے شادی کا مشورہ دیا۔ فاطمہ اس کی سالی تھی۔ زاہد نے اپنی ماں کی باتوں کو رد کر دیا اور راشدہ کی یاد میں غمگین رہنے لگا۔ وہ روز روز اپنی بیوی کی قبر پر جاتا، اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا۔ اس کے دل میں اپنی ماں کے رویے کے بارے میں مزید نفرت پیدا ہونے لگی۔ اسے یہ سوچ کر صدمہ ہوتا کہ اس کی بیوی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ زاہد کا دل اس پچھتاوے میں گل رہا تھا۔ اس نے راشدہ کے حق میں کھل کر بات نہیں کی۔ ایک رات زاہد نے خواب میں دیکھا کہ راشدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی روح بے چین ہے اور وہ پکار رہی ہے۔ زاہد کی آنکھ کھلتے ہی اس کا دل کانپ اٹھا اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید اس کی ماں کے ظلم کی وجہ سے راشدہ کو قبر میں تکلیف دی جا رہی ہے۔ زاہد نے اللہ سے معافی مانگی اور راشدہ کی مغفرت کے لیے صدقہ خیرات کرنے لگا۔ لیکن زاہد پریشان تھا کہ وہ تو اتنی نیک تھی اور اس کو کس چیز کا عذاب ہو رہا ہے۔ جب زاہد اسے بہت زیادہ یاد کرنے لگا تو اس کی ماں نے کوشش کی کہ اس کی دوسری شادی کر دی جائے اور آخر فاطمہ نے زاہد کی رضامندی سے سلمیٰ سے اس کی شادی کروا دی جو کہ اس کی سالی تھی تاکہ گھر کی ذمہ داری سنبھالی جا سکے۔ سلمیٰ بھی ایک صابر اور دیانتدار عورت تھی لیکن وہ حافظ قرآن نہیں تھی جیسے کہ اس کی بہن تھی اور اس طرح راشدہ کی موت کے بعد اس کے گھر والوں کا سہارا بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آتے ہی نہایت محبت خلوص سے فاطمہ اور زاہد کا دل جیتا۔ سلمیٰ نے اپنی بڑی بہن کے انتقال کے بعد اس کی یاد میں محبت بڑے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے بے حد محبت تھی لیکن سب گھر والے پریشان تھے کہ اس کو قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ اس کی بہن سلمیٰ جانتی تھی۔ تو راشدہ نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے تھے جو کہ صرف اس کی بہن جانتی تھی۔ وہ اپنی بہن کو روکتی بھی تھی مگر وہ باز نہ آتی تھی۔ زاہد نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ راشدہ اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کے کہنے پر تعویذ بنا کر ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ یہ عمل اسلام میں ناجائز ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ زاہد کا مزید دعا کرنا۔ زاہد نے جب راشدہ کے لیے تعویذ کے بارے میں سنا تو اسے مزید صدمہ ہوا مگر اس نے اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعائیں جاری رکھی۔ اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی بیوی کے لیے دعا مانگی۔ زاہد کے دل پر دعا میں مزید نرم ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ کو بھی یہ معلوم ہوا کہ اس کی بہو قبر میں تعویذ کے سبب عذاب ہو رہا تو اس نے بھی اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ اس کے دل میں اپنے بہو کے لیے احساس سے ندامت بڑھ گیا۔ سلمیٰ نے زاہد کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے صدقہ خیرات کا سلسلہ راشدہ کے لیے جاری رکھے تاکہ اس کی آخرت میں بہتری ہو۔ سلمیٰ نے فاطمہ کو بھی خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ دونوں نے راشدہ کے ایصال ثواب کے لیے نیک اعمال کرنے کا عزم کیا۔ فاطمہ نے بھی اللہ سے دعا مانگی اور اپنی معافی مانگی اور گڑگڑا کر راشدہ کے لیے بھی دعائیں کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم گناہ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں نقصان دیتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے۔
ظلم کرنے والوں کو توبہ کرنی چاہیے اور نیک اعمال ہمیشہ اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔